اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وما احل لغیر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے جو چیز ذبح کی جائے. یہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نام تو تم نے اللہ کا لیا اور ذبح کس کے لیے کیا؟ ایسی بات اللہ کے علاوہ کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. ذبح کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور کوئی بھی عبادت جو ایک بار اللہ کے لیے کرنی ہے دوبارہ وہ کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے بھی عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں تو میں ان کا تو چھوڑ دیتا ہوں، جو دوسروں کا ہے میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹی عبادتیں پسند نہیں ہیں کہ تھوڑا سا اس کو دے دیا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ان کا حصہ تو لیتا ہی نہیں، اپنا بھی چھوڑ دیتا ہوں. جا میرے ساتھ شرک کیا یہ بھی لے جا اور تیرے لیے کوئی چیز باقی نہیں بچی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کا بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ ہر وہ کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کا ہے، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیا تو وہ عبادت میں شرک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے اسماء و صفات میں شریک ٹھہرانا، یعنی کوئی ایسی صفت ہے یا کوئی ایسا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہے تو تم اللہ کو انہیں اچھے ناموں سے پکارا. لہذا ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کو کسی ایسے نام سے پکارنا جو اللہ کا نام نہیں ہے جائز نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں لہذا تم انہی ناموں سے اس کو پکارو. تو کیا ہوا کہ ہم کوئی ایسا نام استعمال کریں جیسے گاڈ اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. کون سے نام ہیں؟ جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اگر پکارنا ہے تو انہی نام سے پکارو. ہم نے اللہ کو گاڈ بنا دیا، مناسب نہیں ہے. ہم نے اللہ کو خدا بنا دیا، مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ نام وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیے. اب ایسے ناموں سے پکارنا جائز بھی ہے یا نہیں یا حرام ہے کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. البتہ حکم کیا ہے ہمیں کہ ہم ان ناموں میں سے کوئی نام اختیار کریں، چاہے اللہ کو اللہ کہے، اللہ کو الرحمن کہے، اللہ کو الرحیم کہے، اللہ کو السمیع کہے، اللہ کو غفور الغفور کہے، الشکور کہے. جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی نام سے پکاریں. اب کسی کا نام ہے، کوئی نام اس کے گھر والوں نے رکھا ہے، ایک نہیں دو تین نام ہے اور وہ ان سب کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، گھر میں اس کو کوئی نام سے پکارتے ہیں، اسکول میں اس کا کوئی نام ہے اور کہیں کوئی نام ہے، دو تین نام ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی پین نیم ہو. اس طریقے سے دو تین نام ہے، کوئی بھی نام سے آپ اس کو پکارا جائے اس کو پسند ہے. لیکن آپ وہ سارے نام کو چھوڑ کر کے آپ نے ایک نیا نام اختیار کر لیا، کچھ بھی اس کو بولنے لگے، چنٹو لڈو ابو پپو کچھ بھی بولنے لگے تو اس کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس کے تین چار نام ہیں. تو آپ ان تین چار ناموں سے اگر اس کو پکارتے ہیں، عبداللہ نام اس کے گھر میں ہے، اسکول میں اس کا نام کچھ اور ہے، عبد الرحمن ہے، اور کوئی اچھا سا نام ہے اس کا پیار کا ہے، وہ سب کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے نام رکھ لیے ہیں تو کیا یہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا؟ یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اور یہ مناسب نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ اس کے وہ جو اچھے اچھے نام ہیں اس کو چھوڑے اور اپنی منمانی اس کا نام رکھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں لہذا تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کو پکاریں تو ان ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ پکاریں. اور خدا گاڈ یہ جو الفاظ ہیں اس سے دیو اور جو بھی پرمیشور وغیرہ کہا جاتا ہے ان سے ہم حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ یہ کہ آپ کسی ایسے آدمی سے بات کر رہے ہوں کہ وہاں اگر آپ یہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو یا تو اس کو سمجھے گا نہیں یا آپ کے بات کا اثر ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائے یا اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں گنجائش بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہاں اے خدا کر رہے ہیں اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جو آپ کی دعا میں وزن پیدا کرنے والے ہیں. وسیلہ جو اللہ نے کہا قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، پسند کیا اللہ نے. وسیلے کو ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں وسیلہ حرام، وسیلہ حرام نہیں ہے بلکہ اللہ نے پسند کیا ہے وسیلے کو. لیکن وہ وسیلہ کون سا ہے؟ یہ وسیلہ ہے کہ ہم اگر گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں اے اللہ تو نے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو غفور ہے، تو غافر الذنب ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں تو ہم کہیں اللہ تو رحمان ہے، تو
تو الرحیم ہے، تو نے رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا تو میرے حال پر رحم۔ اگر ہم اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں تو اے اللہ تو رزاق ہے، تو ذو قوت المتین ہے، تو بے مانگے بے حساب دینے والا ہے، اے اللہ تو مجھے کھلا چیز عطا کر۔ تو جن چیزوں کا ہم وسیلہ اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو انہیں ناموں سے پکاریں۔ تو شرک کب ہوگا؟ اگر ہم نے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کسی اور کو دے دیے، کسی اور کو ہم نے السمیع کہہ دیا، کسی اور کو ہم نے الرحمن نام دے دیا۔ ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو نام اللہ کے اسماء اور صفات کے نام ہیں تو ہم ان کو اسی انداز میں استعمال کریں جو اس کا مناسب انداز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے غفور ہے تو ہمارے سماج میں کام ہے کسی کا نام غفور ہے تو اس کو غفور بھائی بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو عبدالغفور، اگر کوئی غفور کہتا ہے تو علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کہیں اللہ نے الف لام کے ساتھ استعمال کیا، کہیں بغیر الف لام کے بھی استعمال کیا، اور انسان جب کہتا ہے تو اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت بنا لے، بھلے اس کا نام سماج میں وہی مشہور ہو، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو ہم جب بھی کوئی نام ایسا دیکھیں جو عبدیت کے ساتھ استعمال ہونے والا ہے، کسی بندے کے لیے اللہ کی صفت یا ناموں میں سے نام رکھا گیا ہے تو اس کو عبد کے ساتھ استعمال کریں۔ اور اگر کوئی نیت کے ساتھ ایسا کسی کو سمجھتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے۔ السمیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماعت کا جو بھی تصور آپ کر سکتے ہیں، مثلا پوری کی پوری مخلوقات، آج ہم بھی سمیع ہیں، ہم سننے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ السمیع ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہماری سماعت، ہماری سننے کی طاقت بہت محدود ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اب ہمارے گھر کے اندر جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے جا رہی ہے، دروازہ بند ہے، اس کے باہر کوئی کھڑا ہے وہ آدمی میری آواز نہیں سن سکتا، اس لیے کہ یہ جو آڑ ہو گئی ہے اس کے باہر اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو سن سکے۔ یا میں ایک مناسب اگر لہجے میں اور مناسب آواز میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھ لیں، اگر کوئی آدمی انتہائی زیادہ چیخنے لگ جائے جو انسان کی سننے کی کیپیسٹی سے باہر ہو تو انسان اس کو سننے کا نہیں سن سکتا، یا اتنا آہستہ میں بولنا شروع کر دوں صرف اپنے لب ہلاؤں آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ اسی طریقے سے میں اکیلا بول رہا ہوں آپ سب سن رہے ہیں، اگر ہم سب ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں کوئی کسی کی بات نہیں سمجھ سکے۔ تو ہماری سننے کی جو کیفیت ہے اور جو کیپیسٹی ہے اس کے بہت سارے حدود ہیں اور انہی حدود کے اندر ہم سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کائنات کی تمام مخلوقات ایک ساتھ بولنے لگے، ایک ساتھ مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، مراٹھی بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، عربی تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں، یہ 4 5 6 مان لیے 10 زبانیں ہم جانتے ہیں، تو ان زبانوں میں جب بات ہوگی ہم اور آپ سمجھیں گے۔ 11ویں زبان بولنے والا اگر کوئی آ گیا تو کیا ہم اس کی زبان سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہوں، چاہے انسان بولتے ہوں، جنات بولتے ہوں، کوئی جانور بولتا ہو، کوئی بھی مخلوق بولتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں جو ہمارے دل میں ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ سب چیز سن سکتا ہے، ہر زبان میں سن سکتا ہے، ہر لیول میں سن سکتا ہے، چاہے آہستہ سے آہستہ کہا جائے، بلند سے بلند کہی جائے، اور چاہے ہم سامنے کہی جائے یا پیچھے کہی جائے۔ تو یہ بندے کے اندر جو صفت ہوتی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے اس میں یہ تمام زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ تصور کرے کہ نعوذ باللہ ہم یہاں کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، یا کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، یا کوئی یہ تصور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی زندگی میں تھے کہ مردوں کو سنا سکتے تھے، تو کیا معاملہ ہے؟ اب یہاں پر وہی بات ہوئی کہ ایک طرف کوئی آدمی کسی کو سمیع کہہ کے پکار رہا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ اس کی ہے، لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا کہ وہ غیب کی آواز سنتے ہیں،
یا مردوں کو سناتے ہیں تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے